مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پھر سوسائٹی کی طرف ڈپکشن جائے گی. آپ نے معاشرے کے اندر پہلے تو اس نیچر کو ہی ختم کر دینا ہے, اس سسٹم کو ختم کرنا ہے جہاں پر جو ہے ان دو صفات کو آپ نے معاشرے میں زیادہ بڑھانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں پڑھانا. سوسائٹی کی دو بیسز ہیں, یہ سوسائٹی بلڈنگ کی دو بڑی میکروز ہیں. یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی سبیل اور سبل بہت زیادہ ہے, اور اللہ کی راہ کے اندر پڑھانے کی بھی بہت سبل سبیل ہے. آپ محدث بن سکتے ہیں, آپ مفسر بن سکتے ہیں, آپ اصولوں پر کام کر سکتے ہیں, آپ محقق بن سکتے ہیں, آپ قاری بن سکتے ہیں, آپ تجوید پڑھا سکتے ہیں, آپ حافظ بن سکتے ہیں, آپ تخریج کر سکتے ہیں, آپ حدیثوں کے ساتھ حدیثوں کی آپ شارح بن سکتے ہیں, آپ تشریح کر سکتے ہیں حدیثوں کی, پھر آپ مفتی بن سکتے ہیں, پھر آپ مجتہد بن سکتے ہیں, آپ مؤلف بن سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نصاب کریٹ کر سکتے ہیں, کریکولم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, آپ اس کے علم کے اندر کتنا کچھ کر سکتے ہیں, تحقیق کے اندر پھر کتنے آپ کے ڈومین کھل جائیں گے آگے سے. پوائنٹ یہ آپ نان مسلمز کو پڑھا سکتے ہیں, کمپیریٹیو ریلیجن میں جا سکتے ہیں. تو بہت سے کام ہے کرنے والے. سوچ اللہ نے کہا کہ پوری سوسائٹی کا قبلہ اللہ کا دین پھیلانے میں لگا ہوا, اور دوسری جگہ پر پوری سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ مال نکالنے میں لگا ہوا. رشک کی بنیاد جو ہے وہ تفاخر, تکاثر, اور وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے, اس کے پاس مال ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے, اس کے پاس اچھی انگریزی کا ایکسنٹ ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے, اس کے پاس برانڈز ہیں تو میرے پاس بھی ہو جائے. میں آپ کی اس والی ڈیفینیشن سے اس کو خارج نہیں کر رہا, ہو جائے ایک اور بات ہے, لیکن سوسائٹی کا آئیڈیلائزڈ ورژن یہ نہیں تھا. سوسائٹی میں ایک سوسائٹی جو بلڈ کی گئی ہے, اس کے اندر, اس اعلیٰ سوسائٹی کے اندر اس کا وصف یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کے اوپر رش کر رہا ہوگا کہ جو سوائے پازیٹیوٹی کے اور کچھ نہیں پھیلا رہی ہوں. لیکن جب آپ نے سوسائٹی ایسی بنا دی ہے کہ بھائی ہم نے تو عالم قبول ہی نہیں کرنا جو ذرا ہلکا ہو, ماٹھا ہو, دھوتی پہنتا ہو, پینٹ دیہاتوں کا ہو, کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سبید کہتے ہیں نا اس کو, جو یہ شوربے میں سرید جو ہم کہتے ہیں اس کو, شوربے میں روٹیاں ڈال کے کھانے والا ہو. ہاں, یہ تو ہضم نہیں ہونا کسی کو نا, اس کا جا کے لوٹا اٹھانا تو ہضم ہی نہیں ہونا کسی کو, اور وہ اپنی سمپل اصطلاحات میں بھی بات کر رہا ہوگا تو ہضم نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ٹرمز میں بات کرے, وہ ہمارے جارگنز میں بات کرے, ہمارے عرف میں بات کرے, ہماری تہذیب کو اپنائے, ہمارے ٹہکے کو سمجھے. ہم اسے ایک گلدان بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے مہنگی چیزیں رکھی ہیں. میرے خیال سے برین سٹارم آیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہم اس میں, تو جب آپ نے سوسائٹی کا معیار ہی یہی رکھنا ہے کہ بھائی ہم نے حق کو قبول ہی نہیں کرنا جب تک کہ وہ ہمارے سٹینڈرڈز پہ نہ ہو, دنیا کا تھوڑا مکس لگا کے نہ دیتا ہو, تھوڑی سی ویسٹرن ایگزامپلز نہ دیتا ہو, he doesn't speak in English, you know, اینڈ اس میں تھوڑا سا تڑکا نہ لگا ہوا ہو فلسفے کا, کچھ مذاق کا, کچھ ہیومر کا, کچھ کنٹروورسیز کا. یہ تو چاہیے نا آپ سب کو, سیدھا سادہ, وہ اقلھا تکلفا نہ ہو, اس کے اندر تکلف کم ہو. he's in a very raw form, he's giving the very raw knowledge. نہیں, جب وہ کرنے لگتے ہیں تو تب بھی مسئلے ہیں. جب عالم تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے تو مسئلہ ہے, ہلکا ہو جائے تو مسئلہ ہے, چوڑا ہو جائے تو مسئلہ ہے, ٹینکڈ ہو جائے تو مسئلہ ہے, اگر امیر ہے تو مسئلہ ہے, تھوڑا سا جو ہے اگر کسی اور ایجوکیشن ورلڈ کا چیمپئن ہے تو مسئلہ ہے. پہلے امتزاج چاہتے ہیں اس سے, جب امتزاج آتا ہے پھر حسد کرتے ہیں اس سے, کیونکہ لوگ چاہتے تھے خبیب بھائی 5% بدل جائیں, لوگ چاہتے تھے خبیب بھائی 5% چینج کریں. آپ بہت روایتی لوگ ہیں, آپ لوگوں کی باتیں نا تھوڑی پرانے زمانے کی ہیں, تھوڑا لیٹسٹ تڑکا دینا آپ اس کو. لوگ چاہتے تھے شیخ صاحب تھوڑا سا چینج ہو جائیں, شیخ صاحب تھوڑا زیادہ چینج ہو گئے. اب تھوڑے سے ذرا زیادہ چینج ہو گئے ہیں تو آپ کی ڈومین کے اندر اب آپ کو انسیکیورٹی ہوئی, پھر انسیکیورٹی کہ ہم تو شیخ صاحب کو صرف اپنے یہاں فٹ ان کرنے کے لیے چاہتے تھے. یہ کیا کلیم کر دیا انہوں نے, تو کہ وہ ٹرائی ٹو ورک آن یور اسٹائل, ٹرائی ٹو ورک آن یور اسٹائل, اپنے ذرا اسٹائل پہ کام کریں. خبیب بھائی آپ کو تو پتا ہے ورک تھوڑا زیادہ کر لیا آپ نے, جب اس نے تھوڑا زیادہ ورک کر لیا ہے یا وہ زیادہ سیٹل, اب وہ چیلنج ہو گئے آگے سے. بھائی یہ مسئلہ وہیں پہ جائے گا آسمانوں پر, قبولیت پر.
آپ کا کسی نے وزن زیادہ دیکھا تو بولا یار تھوڑا سا ڈائٹ کنٹرول کرو اور تھوڑا سا نا آپ ورک آؤٹ کرو. اب وہ زیادہ ورک آؤٹ ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہے زیادہ ورک آؤٹ کرنا. نہیں, اب 6 پیکس بن گئے ہیں, تھوڑا ذرا باڈی اچھی. آپ نے تو مشورہ دیا تھا کہ تھوڑا بہت زیادہ عجیب لگتا ہے. اب آپ نے تو اس کو ایک کلی دی, ہلکا سا چھیڑا, وہ لے گیا اس کو آگے تک. اب وہ بن گیا اور آپ نہیں بن سکے, تو اب کیا ہے؟ نہیں, اب تو نقد لازم. نہیں, کراس فٹ کا نا نقصان بہت ہے. نہیں, اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ حاسد جو ہے نا محسود کو نقصان پہنچانے کے کیا کیا طریقوں سے وار کرتا ہے. نمبر 1, بلکہ میرے خیال سے حسن بھی بیٹھا ہے یہاں پر. حذیفہ تو ہوتا ہی ہے. گھر والی سے ہو گئی بات آپ کی؟ نہیں تو یہ کس سے اجازت مانگ رہا ہے اس ٹائم پر؟ کہہ رہے ہیں کہ اجازت پینڈنگ میں ہے ابھی تک. نہیں, آپ بتائیں جی, پہلا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے ایک حاسد کا؟ کیا چاہے گا وہ اس کو, کیا کس سٹائل میں اٹیک کرتا ہے حاسد اگلے کے؟ نمبر 1. تفضل شیخ. نہیں, ہم تو ہاؤس کو کہتے ہیں, یہاں پر آئیں. آپ کیا کہتے ہیں شیخ؟ جب سورج ہو تو یہ چھوٹے موٹے یہ چلیں, یہ اب یہ فلسفہ بات. یہ آج بادل بہت ہے. یہ بتائیں کہ پہلا اٹیک کیا ہوگا؟ اس کی محبوب چیز مل جائے کچھ, اس کو اس کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا نا, کہ خود لے آف کر دے اس چیز کو. تو اس کا جو کمال ہوگا نا اس وسط میں, اس کے بارے میں اس کو انسیکیور کرنا شروع کرے گا. دیکھو یہ اچھی چیز, دیکھو اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا اگر تم ایسے ہو جاؤ نا تو زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ وسوسہ پہلا دیا جائے گا کہ جو اس کی ایک پرفیکشن کی ریزن ہوتی تھی نا, جہاں پر وہ بڑا سالڈ کھڑا ہوگا وہاں پہ ڈال کے وسوسے ڈالے گا. من الجنتی والناس آ گیا نا اب یہاں. تو تمہاری تقریر بہت اچھی ہے, بس اپنی تقریر میں یہ پارٹ نہ لائے. نہیں, تمہاری تقریر بہت اچھی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ تم فن تقریر سے زیادہ نا فن خاموشی اختیار کر لو نا, تو بہت اچھی ہے. تم اتنے قابل ہو جاؤ گے اگر تم خاموش ہو جاؤ. ہاں, یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا, آپ سب کچھ کریں مگر جو ہے نا, دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں آ کے, اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں آنا چاہیے. وہ صحیح نہیں ہے, ریاکاری ہے. میں سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا بہت غلط ہے. ہاں, زبردست. یہ جو اگلے ہفتے پھر آؤں گا آپ کو بتانے کے لیے. اگلے ہفتے پھر آؤں گا. میں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا نہ استعمال کریں, یہ بہت یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فتنہ ہے بہت بڑا. نہیں ہو گیا اس کے, میں اس کے فتنے کا منکر نہیں. تو پہلا طریقہ کار ہوگا اس کے اس وصف میں جہاں وہ پرفیکٹ ہے نا, یا جہاں سے اس کو اللہ نے ترقی دی, اس میں اس کو جو ہے نا ڈاؤٹ ڈالے. دوسرا طریقہ کار کیا ہوگا جی؟ حملہ کرنے کا, تحقیر, اس کے اس وصف کی حقارت شروع کرے گا, مذاق بنائے گا اس کا, تمسخر, مذاق بنائے گا, لائٹر نوٹ کے اوپر مذاق کرے گا, چونبے لگائے گا محفل میں ریڈیکل. اور قریب آپ نے تو آج کہا نا, ام یحسدون الناس, آپ ہی میں سے ناس, آپ کے لوگوں میں سے تعلق ہوگا آپ کا, اس لیے تو آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ آپ سے کیا ہی خاص ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا جنبیت ہی رہتی, کم از کم. کیا ہی بات تھا کہ ہم بھاری نہ تھے, کیا ہی بات تھا وہ میسج کا جواب نہ دیتے. پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے کیا کیا, اب وہ جو نا وہ آپ کو جو نا ہلکا ہلکا, نہیں دیکھو یہ جو نا تھوڑا سا پوری تقریر کی, پورا کام کیا, پورا کیک بنایا, سب کچھ کیا, ایک غلطی اس میں سے دیکھے گا اور پکڑ کے پوائنٹ کر دے گا. یہ دیکھا آپ نے کبھی عدیل بھائی؟ کیا بات, آپ نے کتاب لکھی بڑی اچھی تھی, کتاب کے 999 صفحے اعلیٰ تھے, ایک صفحے کی ایک سطر میں میں نے غلطی ڈھونڈ لی. کھانا تم نے بہت اچھا بنایا, کھانا بہت اچھا, تم نے اوپر سے ہری مرچیں ڈالی نا, وہ تھوڑی موٹی کٹ گئی. ہاں, میرا خیال ہے کہ اسی غلطی کو پکڑنے کے لیے 999 صفحے پڑھ لی انہوں نے, یاد کر لی. حالانکہ اس میں بھی دیکھیں کیا ہی خاص ہوتا, صفحے خالی پڑے جاتے ہیں. بہرحال دوسرا طریقہ کار یہاں پر یہ ہے کہ وہ آپ کی خامیاں تلاش کرنا شروع کریں, آپ کی, اور اسی وصف میں خامیاں تلاش کریں. اب آپ بھائی آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے, سیٹنگ بہت اچھی کی ہے, بہت محنت کی آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے. میں تو ہمیشہ اب آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ساری محنتیں اس کی ہیں, اللہ اس کو اجر دے جو سارا پیغام قوم تک پہنچاتا ہے. اب آپ یہ لائٹ آپ نے بس آپ نے آج اچھی نہیں رکھی, پورا خیر اڑا کے پھینک دیں اور اس خاص میں شامل. تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ تیسرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حقارت کر دی, اس کو کنفیوز کر دیا, ڈاؤٹ میں ڈال دیا, اس کو اس کی چیز کو یا پرپس لیس ثابت کرنا. اسے کسی اور آپشن پہ لگائیں گے, وہ کوئی اور آپشن دیں گے. وہ دوست بن کے آ رہا ہوگا آپ کے پاس اور آپ کو کہہ رہا ہوگا تم ہاکی کیوں کھیل رہے ہو, تم فٹ بال کھیلو.
تم تو آسمان سے آئے تھے اس لیے کہ تم فٹ بال کھیلو, تم ہاکی کیوں کھیل رہے ہو؟ اس کو ڈائیورٹ کریں گے. آج کل جاب مارکیٹ بڑی خراب ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے. جب پوچھو گے نا اس سے تو نے پیپر ایگزام کی تیاری کی, ابے یار اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے, قسمیں کھا کے میں تو پڑھا ہی کچھ نہیں ہے, سب سے آخر میں نکل رہا ہوتا ہے باہر, اور سب سے ٹاپ وہ مار رہا ہوگا, ہم والے سکون میں بیٹھیں گے یار سب نے نہیں پڑھا میں کیوں پڑھا. ڈائیورجن کریں گے, رستہ غلط دکھائیں گے, رستہ غلط دکھائے گا اس کو. وہ معصومیت میں اچھا اگر وہ بھی اکوپڈ نہیں ہے اور معصوم ہے اور پہنچ گیا کسی جگہ پر اور اس نے اپنے وہ اس لیے مار کھائے گا کیونکہ اس نے گراؤنڈ ریالٹی نہیں سمجھی بھی دنیا. ماسود پر بھی ایک لیکچر ہونا چاہیے کہ بھائی ماسود کیوں رگڑا گیا, کیونکہ ماسود بہت ننھے تھے نا, ماسود کو نہیں پتا تھا کہ اگلے گیمیں کیسے کھیلتے ہیں. تو تیسرا کیا ہے, ڈائیورٹ کریں گے. ایک پہ تو نس ہے, کیا ہے نس پیش کر دیں گے. نس سے مراد ہوتا ہے جی لا یا بے, کوئی بندہ کسی کے بے کے اوپر بے نہ کرے اور خطبے کے اوپر خطبہ نہ کرے. یہ کرتا ہی آپ کا کوئی رشتہ گیا ہوا ہوگا. کیا بات ہے, کیوں خبیب بھائی, پہلے حدیث پڑھیں کہ تم میں سے کوئی کسی کے خطبے کے اوپر خطبہ نہ بھیجے. اگر کسی شخص نے کسی کو منگنی کا یا نکاح کا پروپوزل بھیجا ہے, اس کی کمپلیشن سے پہلے شریعت کے قانون میں حرام ہے کہ آپ اپنا پروپوزل بھیج دیں اس کو. اور کوئی بندہ دوسرا اگر آپ کا کہیں جو ہے وہ گیا ہوا ہے آپ نے ابھی کسی کے ساتھ بزنس پروپوزل یا آپ کی ٹرانزیکشن کی ڈیل ہو رہی ہے, اس کے اوپر شریعت کہتی ہے دوسرا بندہ اپنا ریٹ کوٹ مت کرے. اپنا ریٹ کوٹ تو چلیں بعد میں چلا جائے گا, ہمارے تو اشارے سے بلا لیتے ہیں براہ دکان سے, ہم نے تو بندے کھڑے کیے, ہم اصل مال آپ کو بتاتے ہیں, یہ تو ہے ہی 2 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ میں تو اس لیے سر جب بھی درس نظامی کے کورسز پڑھاتا ہوں نا, میں کہتا ہوں آئیڈیلائز اسلام پڑھا دوں گا آپ کو. سبجیکٹیوٹی جو آپ کی یہ پروسیجرل پیٹرن ہے کہ آئے گا کیسے کے اوپر آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ کون سا اسلام کا کیسے لے کے آئیں گے, آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ کہ بھائی جہاں پر آپ کے مورل ایتھکس اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ نے اگلے کی تجارت کے اوپر اپنی 2 اینٹ کی چمکانی نہیں ہے. کس تاجروں کی بات کر رہے ہیں, کس تجارت کی بات آپ کر رہے ہیں, کون سے ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو اگلوں کی امپورٹ کی انوائسز نکالی جاتی ہیں کسٹم سے, اس کی پرفارما انوائسیں نکالی جاتی ہیں, کتنے میں کتنے ڈالروں میں اس نے مال کلیئر کیا, یہ نکالا جاتا ہے. باقی اپریزروں کو اور اس کو ایگزامنروں کو پیسے کھلائے جاتے ہیں کہ اس کا کنٹینر روک, تاکہ اس پہ ڈیمیج پڑے, اس پہ خرچے پڑے, تاکہ اس کو مال مہنگا پڑے. یہاں پوائنٹ یہاں پر یہ بھائی جان تجارت و اخوت. میرے خیال سے اس روایت کے ساتھ بھی اسلامی معاشرے کا قیام ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک وہ اپنے بھائی سے وہ نہ محبت رکھے جو وہ اپنے نفس کے لیے محبت رکھتا ہے. تو بھائی چوتھا اس کا ایلیمنٹ ڈائیورٹ کرے گا. چوتھا کیا تھا؟ چوتھا یہ ہے کہ تحقیر, اس کو نا ذلیل کرنا چاہیے. اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہوگا نا, اپنے ساتھ ایک ایسا وصف جوڑے گا جو اس کی اندر ہوگا نہیں, کلیم اپنے ساتھ ایک ایسا وصف جوڑے گا کہ وہ ہلکا ہو جائے گا اس سے. انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے. اس وصف کو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کو امپرفیکٹ ہی مارتا رہا, اپنی امپرفیکشن ہی دیکھتا رہا, یا اپنے اندر کا نقص نہیں دیکھتا رہا, یا اللہ کی تقسیم جو تجھے نہیں ملی اور اس کو مل کے نہیں دیکھا, اس نے اینڈ میں کلیم کر دیا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں زیادہ پیوریفائڈ ورژن ہوں. آگ ہر چیز سے جڑتی ہے اور اس کو پیوریفائی کر دیتی ہے, مٹی ہر چیز سے ملتی ہے اس کو گندا کر دیتی ہے. اس طرح کے کون سے خود دلائل دیتا ہے انسان اپنے آپ کو. تکبر اس لیے وہی اپناتا ہے جو انسیکیور ہوتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بربادی ہے اور ذلت ہے. نہیں, سیلف سیٹسفیکشن, سکون مل گیا. اب جو تحریک تھی نا, تحریک فی القلب جو تھا, جو متحرک دل ہوا, وہ ٹھنڈا ہو جائے. لوگوں کو اپنے یہ انٹروورٹس جو ہوتے ہیں نا, لوگ ان کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں جی, بڑے ماشاءاللہ سوبر کمپوزڈ, بڑے ہی ماشاءاللہ خوبصورت, بولتا ہی نہیں ہے. یہ سب یہ ان میں کتنی خباثت ہوتی ہے, آپ کو کیا پتا؟ گننا ہوتا ہے, گننا. یہ گننا جو ہوتا ہے نا, جو بالکل کچھ بولتا ہے. ایکسٹروورٹ تو جو بھی ہے نا وہ تو نکال دے گا آگے. تو اندر باہر ایک ہوتا ہے اس کا, اندر باہر اس کا بھی ایک نہیں ہوتا. وہ بھی بڑے چالباز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کم سے کم منہ سے نکالتا ہے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا تو ہے جج کرنے کے لیے. انٹروورٹ تو خاموش بیٹھا ہوگا, اندر ہی نہ پوری گیم چل رہی ہوگی اس کی, خاموشی سے بیٹھ کے یوں کر رہے ہوں گے, منہ سے الفاظ نہیں نکلے, اندر
تو میں عدیل کے ساتھ بہت ڈسکس کرتا تھا, عدیل کے ساتھ اور وکی کے ساتھ بھی میری بہت ڈسکشن ہوتی تھی کہ یار ان کو کیا سکون ملتا ہے, کہ اتنا اطمینان کیسے ہے ان کو, حسد کرنے کے ساتھ ان کو لوگوں کو اطمینان کیوں ہے. وہ ہمیں پھر اینڈ میں کیلشیم ملا بھائی, وہ اپنے مائنڈ میں آپ کو گراتا ہے اور وہ عین الیقین گراتا ہے, وہ دلائل اکٹھے کرتا ہے, عین الیقین اکٹھے کرتا ہے, اور پھر طمانینت اس کو ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے. جب وہ لوگ گر جاتے ہیں نا اس کے مائنڈ, اور وہ یہی ہے غم تو الناس کیا ہے, کیر کرتا ہے اس کو مائنڈ. جب وہ گر جاتے ہیں نا اس کے مائنڈ میں, اس کو ٹھنڈ مل جاتی ہے. اس لیے خبیب بھائی, جب تک لوگوں کو آپ میں گرانے کے لیے نقص ملتا رہے گا نا, سکون ملتا رہے گا. اس لیے نہیں چھوڑ سکتے وہ آپ کو گرانا اور مارنا اپنے مائنڈ میں, وہ تمسخر, وہ تذلیل اس لیے نہیں چھوڑ سکتے, سکون ہے اس کا. اور خدا آپ ہو نہیں سکتے, اور آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے, مگر وہ پہلے آپ کو خدا کا وصف دے گا, الوہیت کا وصف دے گا, پرفیکشنزم کا دعویٰ کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کرسچن سینٹس تھے نا, یہ کیوں پٹ رہے ہیں؟ پہلے اتنا ایسا ہولسٹک مذہب کا کانسیپٹ دے دیا کہ بندے سے غلطی نہیں سکتی. اللہ کے نبی کا دین ہے کلو بنی آدم خطا, ہر انسان سے غلطی ہے, وہ خیر الخطائین توابون. اور وہ توبہ اندر چھپی ہوئی کتنی گہری ہوتی ہے, اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتے کا پانی پلانے والے کو دل کے اندر احساس پہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ نہیں دیکھنا انہوں نے, وہ مائنڈ میں گرانا. اصل لوگوں کا سکون, لوگوں کو محسود کو جس سے حسد کی رہی ہے, ان کو گرنا دیکھنا ہے. گر جائے بس, یا فزیکلی گر جائے یا ان کے مائنڈ میں گر جائے. جب تک وہ ان کے مائنڈ میں گر رہا ہے نا, تب تک سکون.